دوستو سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت، اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ سفر کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، اور کفار مکہ نے آپ کو مکمل طور پر گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بچنے کے لیے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یاسین شریف کی آیت ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ دوستو اس آیت کو پڑھنے کے 5 بڑے فائدے ہیں، اور میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا مختصر قصہ بیان کر اس آیت کو پڑھنے کے 5 بڑے فائدے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے ترجمے کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کے آگے ایک آڑ کر دی اور ان کے پیچھے بھی ایک آڑ بنا دی، پس ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ کچھ دیکھ نہ سکتے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، اور کفار مشرکین نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ تلواریں نکل چکی تھی، سازشیں عروج پر تھی، لیکن ایک آیت نے کائنات کے سب سے عظیم انسان، ہم سب کے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دشمنوں کے آگے سے ایسے نکال دیا جیسے کہ ان دشمنوں نے ہمارے آقا علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں اور اپنی آنکھوں کو مسلتے رہ گئے۔ دوستو جی ہاں، قرآن پاک کی ہر آیت میں اتنی طاقت اور اتنا پاور ہے۔ یہ کون سی آیت تھی؟ آئیے ہم سنتے ہیں وہ ایمان افروز واقعہ جس سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو قریش کے مشرکین نے آپ علیہ السلام کے گھر کے باہر پہرا دے دیا۔ چالاکی سے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے وہ ان پر حملہ کر دیں گے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ جب کسی کی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اس آیت کو پڑھی اور دشمنوں کے درمیان سے اس طرح گزر گئے جیسے کوئی نظر ہی نہ آئے، آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود کوئی نہ دیکھ سکا۔ دوستو یہ ہے قرآن پاک کی آیت کا پاور اور طاقت۔ آئیے میں آپ کو اس آیت کو پڑھنے کے 5 بڑے فائدے بتا دیتا ہوں۔ دوستو نمبر 1 فائدہ، دشمنوں سے حفاظت۔ اگر کوئی شخص خطرے میں ہو، دشمنوں سے گھرا ہوا ہو، تو یہ آیت پڑھے، دل میں اس آیت کو پڑھتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ڈھال بنا دے گا آپ کے اور آپ کے دشمنوں کے درمیان کہ آپ وہاں سے نکل کر بھی چلے جاؤ گے تو آپ کا دشمن آپ کو پکڑ نہ پائے گا۔ نمبر 2 فائدہ، نظر بد اور جادو سے حفاظت۔ اس آیت کی تلاوت سے نظر بد اور بلیک میجک اور جادو کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ آئیے میں اس کا وظیفہ آپ کو اخیر میں بتاتا ہوں۔ نمبر 3 فائدہ، سفر میں حفاظت۔ سفر کے درمیان اس آیت کو پڑھنا انسان کو حادثات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 4 فائدہ، گھر میں پڑھنے سے تحفظ، حفاظت۔ گھر میں روزانہ اس آیت کو آپ اگر چاہیں تو پورے یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ یاسین شریف کو پڑھنے کے بے انتہا فوائد ہے۔ دوستو 4 فائدہ، گھر میں پڑھنے سے تحفظ، حفاظت ہوتی ہے۔ گھر میں روزانہ اس آیت کو پڑھے، یہ یاسین شریف کو مکمل طور پر پڑھے، انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی، سکون نازل ہوگا اور شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 5 فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی ایسی گھڑی کے اندر ہو، یعنی کہ کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہو جہاں پر آپ کے دشمن ہو، یا آپ کو پولیس نے یا کسی اور فورس نے آپ کو گھیر رکھا ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ وہاں سے بچ نکلے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس آیت کا ورد کریں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اس آیت کو کثرت سے پڑھتے رہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ وہاں سے عافیت کے ساتھ نکل جاؤ گے۔ دوستو آپ کے اگر کسی دشمن سے خوف زدہ ہے یا آپ پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے، آپ کو کسی سے خطرہ ہے، تو آپ یہ عمل کریں۔ وظیفہ یہ ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے 7 مرتبہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا
فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھے، دونوں ہاتھوں پر پڑھ کر دم کرے اور پورے جسم پر پھیر لے۔ یہ عمل کرنے والا شخص انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، یہ ایک صرف آیت ہی نہیں بلکہ اللہ کی طاقت کا مظہر ہے۔ اس آیت کو روز پڑھے، دوسروں تک پہنچائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے بچنے کے لیے اس آیت کو پڑھی۔ آپ کے جو بھی دشمن ہوں گے، آپ اس آیت کا ورد کرے، اللہ اپنے فضل سے آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچائے گا۔ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مسنون دعائیں بتائی ہے، صبح شام کے جو اذکار ہیں ان اذکار کو پڑھے، اس لیے کہ ایمان والے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہتھیار کی طرح کام کرتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم جہاں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اہتمام کرتے رہے، سنتوں پر عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، اللہ کا ذکر کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔ جو بھی شخص یہ عمل کرے، ایک مرتبہ کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم یا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔